بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ الکسوف والخسوف والافزائی۔ یہ باب ہے سورج گرہن، چاند گرہن اور گھبراہٹ کی نماز کے بیان میں، گھبراہٹوں کی نماز کے بیان میں۔ اس باب کے تحت ان نوافل نماز کو بیان کیا جا رہا ہے جو خاص حالات کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے صلاۃ کسوف، ایک ہے صلاۃ خسوف، ایک ہے صلاۃ فضا، ایک ہے صلاۃ استسقاء، ایک ہے صلاۃ خوف۔ ان سب نمازوں کو مخصوص اوقات ہی کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ کسوف کے معنی کیا آتے ہیں، خسوف کے معنی کیا آتے ہیں، افزا کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ کسوف ہے سورج کا گہنانا، سورج میں گرہن لگنا، روشنی کا ماند پڑ جانا۔ اور خسف یخسف خسوف کے معنی آتا ہے چاند کا گہن لگنا۔ دونوں باب ضربہ یضربو کا مصدر ہے، کسوف بھی اور خسوف بھی۔ خسف یکسف کسوفاً، خسف یکسف خسوفاً۔ خسوف کے معنی سورج کا گہنانا اور خسوف کے معنی چاند کا گہنانا۔ اور افزا یفزعن کی جمع کے معنی گھبراہٹ۔ سب سے پہلے صلاۃ کسوف کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کب پڑھا جائے گا، کتنی رکعت پڑھا جائے گا، اس کو بیان کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ صلاۃ کسوف عام نفل نمازوں کی طرح ادا کیا جائے گا۔ کتنی؟ 2 رکعت۔ یہ مسنون ہے، البتہ اس کے اندر 4 چیزیں نہیں کی جائے گی۔ جس طریقے سے عام نفلوں کے اندر ان چیزوں کو نہیں کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے صلاۃ کسوف کی ادائیگی کے وقت بھی نہیں کیا جائے۔ نمبر 1، عام نفلوں کے لیے جیسے اذان نہیں دی جاتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے صلاۃ کسوف کی ادائیگی سے پہلے اذان نہیں دی جائے گی۔ نمبر 2، جس طرح نفل نماز کو ادا کرنے سے پہلے اقامت کے کلمات نہیں کہے جاتے، ٹھیک اسی طریقے سے صلاۃ کسوف کے ادا کرنے سے پہلے بھی اقامت نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 3، اس طریقے سے نفل نماز خاص اوقات میں جیسے استواء شمس کے وقت یا زوال شمس کے وقت پڑھنا صحیح نہیں ہے، اسی طریقے سے عصر کی نماز کے پڑھ لینے کے بعد پڑھنا صحیح نہیں، تو ان اوقات میں صلاۃ کسوف کا ادا کرنا بھی صحیح نہیں۔ صلاۃ کسوف دن ہی کے اندر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ سورج جو گھناتا ہے وہ دن میں ہوتا ہے، گھنانے کا واقعہ پیش آتا ہے، رات میں نہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہو گئی کہ جس طریقے سے نفل نماز کے اندر طویل قرات کرنا مستحب ہے، اسی طریقے سے صلاۃ کسوف کے اندر بھی طویل قرات کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ طویل قرات کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ اگر ہو سکے پہلی رکعت میں پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران وغیرہ پڑھے، یعنی اتنی طویل قرات کرے کہ سورج مکمل طور پر واضح کھل کر کے سامنے آ جائے، اور وہ روشنی جو مستور ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے، اندھیرا چھٹ جائے اور سورج واضح ہو کر کے کھل کر کے سامنے آ جائے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے نفل نماز میں دعا وغیرہ کا پڑھنا جائز ہے، صلاۃ کسوف کے اندر بھی پڑھنا جائز ہے۔ ان سب مناسبتوں کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ صلاۃ کسوف کو اسی طرح ادا کیا جائے گا جیسے کہ نفل نماز کو ادا کیا جاتا ہے، جماعت کے ساتھ، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت۔ کون ادا کروائے گا؟ کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کا امام ہے، جو آدمی جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے وہی نماز پڑھائے۔ اسی طریقے سے اگر وہ نہیں ہے تو بادشاہ کا جو نمائندہ ہے وہ نماز پڑھائے۔ یہ بھی اگر نہیں ہے تو عامۃ الناس جس کو متعین کر دے وہ نماز پڑھائے۔ اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ کسوف۔ اور صلاۃ خسوف کے اندر کیا ہے؟ صلاۃ خسوف کے اندر اصل یہ ہے کہ تنہا پڑھا جائے، منفردن، جماعت کے ساتھ نہیں۔ جماعت صلاۃ کسوف کے اندر ہے، صلاۃ خسوف میں نہیں۔ اسی طریقے سے اگر بہت زیادہ آدمی پریشان ہو گیا تو اس وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں صلاۃ الفزع، گھبراہٹ کے وقت کی نماز۔ یا مثال کے طور پر دین میں بہت زیادہ اندھیرا چھا گیا، اور ایسا چھا گیا اندھیرا جیسے لگ رہا ہے کہ بالکل رات ہو گئی، تو اس وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں صلاۃ الفزع، وہ بھی تنہا نماز پڑھی جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے زلزلہ آ گیا مثلا،
یا بہت تیز ہوا چلنے لگی دن کے اندر یا رات کے اندر، تو اس وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ ساری نماز پڑھی جائے گی تنہا، جماعت کے ساتھ نہیں۔ صرف صلاۃ کسوف کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ مسنون ہے، کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت۔ کہاں ادا کرے گا؟ ایک کھلے میدان میں جا کر کے لوگ ادا کریں گے۔ دیکھیے یہ باب ہے صلاۃ کسوف، صلاۃ خسوف اور صلاۃ افضا کے بیان میں۔ سن رکعتان کہیئۃ النفل للکسوف بامام الجمعۃ او مأمور السلطان، 2 رکعت مسنون ہے نفل نماز کی طرح، یعنی نفل نماز سے تشبیہ دی انہی 5 چیزوں میں۔ کتنی چیزوں میں؟ نمبر 1، نفل نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، اس کے لیے بھی نہیں دی جائے گی۔ نفل نماز کے لیے اقامت نہیں کی جاتی، اس کے لیے بھی اقامت کے کلمات نہیں کہے جائیں گے۔ نفل نماز مکروہ اوقات میں پڑھنا جائز نہیں، ان اوقات میں اس نماز کا بھی پڑھنا جائز نہیں۔ نفل نماز کے اندر طویل قیام کرنا یہ پسندیدہ ہے، طویل قرات کرنا یہ پسندیدہ ہے، اس نماز کے اندر بھی طویل قیام و قرات کرنا پسندیدہ ہے۔ اور نمبر 5، نفل نماز میں دعاؤں کا پڑھنا جائز ہے، اس کے اندر بھی پڑھنا جائز ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اس کو تشبیہ دی گئی ہے نفل نماز کی۔ 2 رکعت مسنون ہے نفل نماز کی طرح۔ نفل نماز کے اندر یہ بھی بتلا دیا کہ جس طریقے سے نفل نماز کے اندر 1 رکوع کیا جاتا ہے اور 2 سجدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے صلاۃ کسوف جب بھی ادا کیا جائے گا تو 1 رکوع اور 2 سجدے کے ساتھ، یہ نہیں کہ 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیا گیا، 2 سجدہ کر لیا گیا، نہیں، 1 ہی رکوع اور 2 سجدے کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا۔ للکسوف، سورج کے گرہن لگنے کے وقت، بامام الجمعۃ، جمعہ کے امام کے پیچھے، نماز جمعہ پڑھانے والے امام کے پیچھے، یا بادشاہ کے متعین کردہ شخص کی اقتداء میں، بلا اذان، بغیر اذان کے، ولا اقامت، اور بغیر اقامت کے، ولا جہر، اور بغیر آواز کو بلند کیے ہوئے۔ یعنی نماز جب وہ پڑھائے گا سری قرات کرے گا، جہری قرات نہیں کرے۔ نماز میں دن میں جو بھی نمازیں پڑھائی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے سب میں قرات سری ہے سوائے جمعہ کی نماز کی، اس لیے اس میں بھی سری ہی قرات کرنا یہ مسنون ہے۔ ولا جہرن، اور بغیر جہر کے، ولا خطبتن، اور بغیر خطبے کے۔ جمعہ کی نماز میں اور خسوف کی نماز میں فرق 2 ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے اندر بلند آواز میں قرات کی جاتی ہے، اس میں آہستہ آواز میں قرات کی جائے گی۔ جمعہ کی نماز کی صحیح ہونے کے لیے خطبہ کا دینا ضروری ہے، اس میں خطبہ کا دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر امام یہ سمجھے کہ کچھ نصیحت کی باتیں کہنا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ولا خطبتن، اور بغیر خطبہ کے۔ اچھا، تو لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ جب نماز ادا کرنے کا ارادہ ہو صلاۃ کسوف تو اعلان کر دیا جائے بھائی کسوف کی نماز پڑھی جائے گی، سب لوگ فلاں جگہ جمع ہو جائے۔ اس کے لیے الفاظ استعمال کیا گیا، الصلاۃ جامعۃ، نماز ہونے والے ہیں، چلیے نماز کے لیے۔ بل ینادی، بلکہ پکارا جائے، اعلان کیا جائے، الصلاۃ جامعۃ، نماز ہونے والی ہے۔ وسن تطویلها وتطویل رکوعها وسجودها، اور دونوں رکعتوں کو طویل کرنا مسنون ہے، دونوں رکوع کو طویل کرنا مسنون ہے، اور دونوں رکعت کے سجدوں کو طویل کرنا مسنون ہے۔ یعنی طویل قیام کرے، طویل رکوع کرے، طویل سجدہ کرے، یہ سب کے سب اس نماز کے اندر کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اب اس کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے گی، اب 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ امام اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اسی بیٹھے ہونے کی حالت میں وہ کیا کرے؟ دعا مانگے پچھم ہی کی طرف۔ دوسرا طریقہ ہے کہ امام کھڑا ہو جائے اور حاضرین کی طرف متوجہ ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے وہ دعا مانگے اور مقتدی سب اپنی جگہ بیٹھے رہے اور ان کی دعا پر وہ آمین کرے۔ یہ 2 طریقہ ہے۔ ثم يدعو الامام جالسا مستقبل القبلۃ، پھر امام بیٹھنے کی حالت میں دعا مانگے قبلہ، رو بقبلہ، پھر امام بیٹھنے کی حالت میں دعا مانگے اس حال میں کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، انشاء اگر وہ چاہے، او قائما، یا وہ کھڑے ہو جائے مستقبل الناس، اس حال میں کہ اس کا رخ لوگوں کی جانب ہو، وہ احسن، اور یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ یعنی کھڑے ہو کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا مانگے بلند آواز سے، اور مقتدی سب اس کی دعاؤں پر آمین کہے۔ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِ، اور مقتدی ان کی دعا میں آمین کہے اور مقتدی اس کی دعا پر آمین کہے۔ حتیٰ یکمل انجلاء الشمس، کب تک دعا مانگتے رہنا؟ یہاں تک کہ سورج مکمل کھل جائے، یہاں تک کہ سورج مکمل کھل جائے۔ وَإِن لَّمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ صَلُّوا فُرَادًا، لیکن اگر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے
تو بھی اس صورت میں مسنون یہی کہ 2 رکعت پڑھیں لیکن تنہا تنہا پڑھیں. صلو فرادا، تو لوگ تنہا تنہا نماز ادا کرے، کل خسوفی، جیسے کہ نماز خسوف یعنی چاند گرہن کی نماز جیسے تنہا تنہا پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے صلاۃ خسوف کو بھی تنہا تنہا پڑھا جائے گا اگر امام نہ ہو تو. وَالظُّلْمَةِ الْحَائِلَةِ نہارن، اور دن میں سخت تاریکی کے چھا جانے کی نماز، یعنی بہت زیادہ اندھیرا اچانک چھا گیا اور ایسا لگنے لگا جیسے کہ رات ہو گئی حالانکہ ابھی دن ہی ہے، تو اس وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی لیکن تنہا. اسی طریقے سے ابھی ریح الشدیدۃ، یا تیز ہوا چلنے کے وقت، خواہ دن کے اندر ہو خواہ رات کے اندر، اسی طرح زلزلہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس وقت بھی نماز پڑھی جاتی لیکن تنہا تنہا. والفزع، اور گھبراہٹ کے وقت، صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا جب وہ پریشان ہوتے یا کوئی گھبراہٹ پیش آتی انہیں تو فوراً مسجد کی طرف جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. وہ یہ سب نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ. یہ سب نماز کا ادا کرنا مکروہ، کیا ان سب نمازوں کا ادا کرنا مستحب ہے. یہاں تک بات ہو گئی مکمل. باب الاستسقاء، یہ باب ہے نماز استسقاء کے بیان میں، بارش کو طلب کرنے کے بیان میں. جب قحط سالی پڑنے لگے اور بارش نہ ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھی جاتی ہے بارش کو مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے، اور اس نماز کو کہا جاتا ہے نماز استسقاء. اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ فلاں جگہ میدان میں چل کر کے ہم لوگ نماز ادا کریں گے. سب لوگ نکلے اس کے اندر، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی، اسی طریقے سے جو جانور وغیرہ وہ سب بھی ان کے ساتھ جائیں گے. اور سب لوگ جمع ہو کر کے 2 طریقہ ہے. ایک تو طریقہ یہ کہ خوب دعا مانگے رو کر کے گر گرا کر، بچے سب جب ساتھ ہوں گے، جانور سب جب ساتھ ہوں گے تو یہ سب چلائے گا، بل بلائے گا، تو یہ کیفیت دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا اور بارش اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں گے. دوسرا طریقہ ہے کہ جمع ہو کر کے لوگ نماز ادا کریں اور نماز اسی طریقے سے ادا کرے جس طریقے سے عام نمازیں پڑھی جاتی، 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز ادا کی جائے. نماز کے ادا کرنے کے بعد امام جو ہے اپنی چادر کو پلٹے، رومال لاؤ، جیسے یہ چادر، یہ اوپر والا حصہ ہے، اس کو نیچے کرنا. کیا طریقہ ہوگا کہ دونوں کنارے کو نیچے والی جانب کو پکڑ کر کے، جیسے یہ ہے اور یہ ہے، اس کو صرف ایسے کر لیں گے، دیکھ لیا، یعنی نیچے سے اس کو اٹھائیں گے اور اوپر والے کو نیچے کر دیں گے تو چادر پلٹ جائے گی. تو یہ اس طرح سے فال لیا جاتا ہے، یا دائیں سے بائیں کی طرف اس طرح کریں گے. دونوں صورت میں چادر پلٹ گئی کہ نہیں، نیچے کا حصہ اوپر آ گیا اور اوپر کا حصہ نیچے آ گیا. یہ 2 طریقہ ہے، یا تو دائیں سے بائیں کی طرف پلٹا دیں گے، یا پھر یہ کہ نیچے سے اوپر کی جانب لائیں گے، اوپر والا حصہ نیچے گر جائے گا اور نیچے والا حصہ اوپر آ جائے گا. یہ 2 طریقہ ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر وہ مکۃ المکرمہ ہے یا مدینہ منورہ ہے یا ملک شام ہے تو اس میں بہتر یہی ہے، بیت المقدس اگر وہ ہے تو جا کر کے مکۃ المکرمہ میں حرم کے اندر جا کر کے نماز ادا کرے صلاۃ استسقاء کی. بیت المقدس میں ہے تو مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر کے ادا کریں. مدینہ منورہ کے لوگ ہیں تو مسجد نبوی میں جا کر کے ادا کریں. ان کے علاوہ اور مقامات میں لوگ کھلے میدان میں جا کر کے یہ نماز ادا کریں. بہت ساری مستحب اس کے اندر چیزیں ہیں. مثلا ایک یہ ہے کہ ننگے پاؤں جائے. نمبر 2 3 دن تک جائے، مسلسل یہ نماز 3 دن تک پڑھی جائے. نمبر 3 روتے ہوئے جائے، عاجزی انکساری کے ساتھ، گردن جھکی ہوئی ہو، نگاہیں نیچی ہو. نکلنے سے پہلے نماز کے لیے جب وہ جائے تو اس سے پہلے خوب صدقات و خیرات کرے. اسی طریقے سے جب یہ جائے تو جانوروں کو بھی ساتھ لیتے جائے، بوڑھے کو بھی ساتھ لیتے جائے، بچوں کو بھی ساتھ لیتے جائے، تاکہ خوب ایک دم آوازاری ہو اور واویلا ہو. تو اس کیفیت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا اور اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیں گے. اور پھر جب چادر پلٹ لے تو اس کے بعد امام دعا مانگے. دعا کے کیا الفاظ ہیں آپ کی کتاب میں نقل کیا گیا، دیکھیے. باب الاستسقاء، یہ باب ہے نماز استسقاء کے بیان میں، یعنی بارش کو طلب کرنے والی نماز کے بیان میں. لہو صلاۃ من غیر جماعت، استسقاء کے لیے نماز ہے بغیر جماعت کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ صرف اس کو بارش کو طلب کرنے کے لیے نماز ہی پڑھنا ضروری نہیں،
بلکہ اس کے لیے دعا استغفار بھی کیا جا سکتا ہے۔ استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرما دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ قرآن مجید میں یہ نسخہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو اور لوگ استغفار کی کثرت کریں تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے بارش کو نازل فرما دیتے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ کہ صرف دعا اور استغفار کریں، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، تنہا بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ 2 رکعت جس طریقے سے صلاۃ کسوف کا ادا کرنا مسنون ہے، اسی طریقے سے صلاۃ استسقاء کے لیے بھی 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی جماعت کے ساتھ۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کا انکار نہیں کیا، جماعت کے سنت ہونے کا انکار نہیں کیا ہے، یعنی صرف ایک ہی طریقے کے اندر انحصار کا انکار کیا ہے، جیسا کہ آپ کے محشی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ہمارے استاد جو حاشیہ لکھنے والے مولانا اعجاز صاحب ہیں، ان کے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے نکل گیا ہے، حاشیے میں پہلی جگہ ان کے حوالے سے ایک بات نقل کی گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کے ساتھ صلاۃ کے استسقاء پڑھنے کے سنت کی نفی نہیں کی ہے، بلکہ حصر ہونے کی نفی کی ہے کہ صرف نماز ہی اس کا ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ دعا استغفار بھی ایک طریقہ ہے بارش کو طلب کرنے کا۔ تو یہاں اسی کے اعتبار سے بات کہی جائے جو امام صاحب کی ایک قول ہے، لہو صلاۃ من غیر جماعت، استسقاء کے لیے نماز ہے بغیر جماعت کی، یعنی تنہا نماز پڑھی جائے گی، صرف ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ صرف استغفار کی جائے، وَلَهُ استغفار، اور استسقاء کے لیے استغفار ہے، یعنی دعا اور استغفار بھی ہے، 2 طریقہ ہو گیا، اور تیسرا طریقہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی جیسا کہ صاحبین کی رائے۔ اور استسقاء کے لیے نماز ہے بغیر جماعت کے، اور استسقاء کے لیے استغفار بھی ہے، 2 طریقہ نکل گیا۔ وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ لَهُ 3 أَيَّامٍ، اور استسقاء کی نماز کے لیے نکلنا مستحب ہے 3 دنوں تک۔ اب یہاں سے اس کے مستحبات کو بیان کیا جائے۔ نمبر 1 3 دنوں تک نکلنا، نمبر 2 مشاطن، ماشن کی جمع، پیدل، فی ثیاب خلقۃ، پرانے کپڑے میں، یہ بھی ہے، غسیلۃ، جو دھلے ہوئے، او مرقعۃ، یا پیوند لگے ہوئے، یعنی پرانے کپڑے کے اندر جائے، نئے کپڑا پہن کر کے نہیں جائے۔ متذللین، تذلل اختیار کر، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، متواضعین، تواضع اختیار کرتے ہوئے، خاشعین للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرتے ہوئے، ناکسین رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے، مقدمین الصدقۃ کل یوم قبل خروجہم، اپنے نکلنے سے پہلے یومیہ روزانہ صدقہ خیرات کرتے ہوئے، یعنی پہلے صدقہ خیرات کرے اس کے بعد پھر نکلے۔ اسی طرح ایک مستحب یہ بھی ہے، وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الدَّوَابِّ وَالشُّيُوخِ الْكِبَارِ وَالْأَطْفَالِ، اور مستحب ہے جانوروں کو لے کر جانا، اور بڑے بڑے بوڑھوں کو لے کر جانا، اور بچوں کو لے کر کے جانا۔ اچھا، یہ نماز کہاں ادا کی جائے گی؟ کہتے ہیں مکۃ المکرمہ میں اور بیت المقدس میں۔ مکۃ المکرمہ میں تو مسجد حرام میں، بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں، اور اس کے علاوہ مقامات میں صحرا کے اندر، جنگلات کے اندر، یا کھلے میدان میں، عیدگاہ وغیرہ کے اندر۔ وفی مکہ و بیت المقدس ففی المسجد الحرام، اور مکۃ المکرمہ میں تو مسجد حرام میں، یعنی یہ نماز ادا کی جائے، اور بیت المقدس میں تو مسجد اقصیٰ میں یہ نماز ادا کی جائے، لفظ و نشر مرتب کے طور پر ہے۔ یجتمعون، لوگ اکٹھے ہوں، ینبغی ذلک وینبغی ذلک ایضا لأہل مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیز یہ مناسب ہے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والوں کے لیے بھی، کیا کہ وہ مسجد نبوی میں جا کر کے نماز ادا کریں۔ اچھا، ان کے علاوہ لوگ کہاں رہیں گے؟ وہی کھلے میدان میں جائیں گے یا عیدگاہ وغیرہ میں جا کر کے نماز ادا کریں گے۔ وَيَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، اب وہی صاحبین کا مسلک چونکہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی، تو جب جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے تو اب وہ امام کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جائے امام، کن کی جانب؟ پچھم کی جانب رخ کر کے۔ وَيَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، اور امام پچھم جانب رخ کر کے کھڑے ہو جائے، رافعاً یدیہ، اس حال میں کہ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے، اس طریقے سے، اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے۔ وَالنَّاسُ قُعُودٌ، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، مستقبلین القبلۃ، اس حال میں کہ ان کا رخ پچھم کی جانب ہو، یؤمنون علی دعائہ، اور لوگ اپنے امام کے دعا پر آمین کہے،
یقول امام کہے گا اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مريئا غدقا مجللا سحقا طبقا دائما. یہ دعا مانگے امام. اللہم اسقنا، اے اللہ آپ ہمیں سیراب کر دیجئے، غیثاً، غیث کے معنی آتا ہے بارش، ایسی بارش سے، مغیثاً جو مصیبتوں کو دور کرنے والی ہو، ہنیئاً جو خوشگوار ہو، مریئاً بابرکت ہو، مریئاً سبزی اور ہریالی لانے والی ہو، غدقاً موسلادھار ہو، مجللاً چھا جانے والی ہو، تیز ہو، سحن، سحن کے معنی تیز، سحن تیز ہو، طبقاً ڈھانپ دینے والی ہو، یعنی اتنی بارش ہو کہ مکمل ہریالی سے ہوا ہے کہ زمین ڈھک جائے یا آسمان بادل سے بالکل ڈھک جائے، دائماً پریشانی کے دور ہونے تک مسلسل ہو. یہ دعا مانگے. وما اشبہہ، یا وہ دعا مانگے جو ان کے مشابہ ہو، اس دعا کے مشابہ. کیسے مانگے گا؟ سرًا، آہستہ سے مانگے، اور جہرًا، یا بلند آواز سے. لیکن آمین کہنے کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی سنے نا کیا دعا مانگ رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ بلند آواز سے دعا مانگے. ولیس فیہ قلب رداء، اور اس میں چادر کا پلٹنا مسنون نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے آپ کے صاحب کتاب نے، لیکن عام طور پر فقہا کی رائے یہی ہے صلاۃ استسقاء کے اندر چادر کا پلٹنا یہ خود مستحب ہے، مسنون ہے. آپ کی صاحب کتاب کی رائے یہ ہے کہ چادر کا پلٹنا مسنون نہیں ہے، لیکن کی رائے ہے، لیکن ہر رائے کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ولیس فیہ قلب رداء، اور اس میں چادر کا پلٹنا نہیں ہے، یعنی مسنون نہیں ہے. ولا یحضرہ ذمی، نیز اس مجمع کے اندر کوئی کافر نہ جائے، یعنی صرف مسلمان ہی جائے نماز پڑھنے کے لیے. اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ استسقاء. اس کے بعد ہے باب صلاۃ الخوف، نماز خوف کا بیان. خوف یعنی کسی آدمی کو اگر دشمنوں کا خوف ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر ہم نماز میں مشغول ہوں گے تو دشمن ہم پر حملہ کر دے گا، تو ایسی صورت میں صلاۃ خوف پڑھی جاتی ہے. یہ خاص حالت ہے جس کے وقت نماز خوف پڑھی جاتی ہے. یا مثال کے طور پر کسی جگہ آگ لگ گئی بستی کے اندر، اب ڈر یہ ہے کہ اگر سب لوگ نماز میں مشغول ہو جائیں گے تو اس صورت میں سب لوگوں کا مکان جل جائے گا، یہ نقصان بہت زیادہ پڑ جائے گا. یا مثال کے طور پر سیلاب آیا ہوا، پانی بڑھتے جا رہا ہے، کچھ لوگ وہاں متعین ہو کر کے دیکھنے کے لیے معمور کیے گئے ہیں، تو اگر سب لوگ نماز میں مشغول ہو جائیں گے تو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ سب کا مکان ڈا جائے، یہ سب لوگ سیلاب کے اندر کیا بہہ جائے. تو ایسے ڈر کے موقع پر صلاۃ خوف کی نماز پڑھی جاتی. کب؟ جبکہ صرف ایک امام کی اقتداء میں سب لوگ نماز پڑھنے کے خواہش مند ہوں. اگر ایک امام کی اقتداء میں سب لوگ نماز پڑھنے کے خواہش مند نہیں ہے تب تو صلاۃ خوف نہیں پڑھی جائے، وہ پڑھنا جائز بھی نہیں ہے. ایک امام ہے، مثلا مان لیجئے کہ امام حرم آ گیا، آج سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور ادھر سے دشمن کا حملہ ہو گیا. اب ڈر یہ ہے کہ اگر سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لگ جاتے ہیں تو دشمن کو موقع مل جائے گا، سب لوگوں پر چڑھائی کر دیں گے. تو ایسی صورت میں صلاۃ خوف کی نماز پڑھی جائے گی. یا مثال کے طور پر سیلاب آ گیا، پانی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، ایسی صورت میں سب لوگ کہتے ہیں ہم فلاں امام ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اگر سب لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو لوگوں کی تباہی کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، ڈر ہے. تو ایسی صورت میں صلاۃ خوف پڑھی جائے گی. یا اسی طرح اور کوئی ڈر کا موقع ہو گئے. کیسے پڑھی جائے گی؟ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام لوگوں کو دو ٹولیوں کے اندر بانٹتے، دو جماعت کے اندر یا دو گروہ کے اندر بانٹتے. کچھ لوگ امام کے اقتداء میں آ کر کے نماز ادا کریں اور کچھ لوگ دشمنوں کے مقابلے میں چلے جائیں، یا جہاں بارش سیلاب کا پانی آ رہا ہے وہاں نگرانی کریں. یا مثال کے طور پر جہاں آگ لگی ہوئی ہے وہاں جا کر کے اس کی نگرانی کرے، اس کو بجھایا ہو گیا. آدھے لوگ امام کی اقتداء میں آ کر کے نماز ادا کرے اور آدھے لوگ ان سب امور پر لگ جائیں. کیا طریقہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ 2 رکعت والی نماز ہے تو امام پہلی جماعت کو 1 رکعت پڑھائے. جیسے 1 رکعت مکمل ہو جائے یہ جماعت آ جائے اور جو دوسری جماعت پہلے معمور ہے کام پر وہ چلی جائے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے. پھر یہ 1 رکعت امام کی اقتداء میں نماز ادا کرے. اس کے بعد امام تشہد پڑھ کر کے سلام پھیر دے تنہا، اور یہ جو دوسری جماعت گئی ہے امام کی اقتداء نماز پڑھنے کے لیے یہ واپس آ جائے اپنی جگہ، اور جو پہلی جماعت پہلے آئی تھی یہ واپس چلی جائے وہیں
جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی پہلی رکعت، اور وہاں جا کر کے لاحق کی طرح اپنی نماز کی تکمیل کر لیں، یعنی بغیر قرات کے صرف رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد جو دوسری جماعت ہے جس نے ایک رکعت بعد والی پڑھی تھی، یہ چلی جائے اسی امام کی جگہ جہاں پر امام نے نماز پڑھائی ہے، وہاں جا کر کے بقیہ ایک رکعت سابق کی طرح، لاحق کیا کہتے ہیں، مسبوق کی طرح وہ مکمل کر لے، وہاں جا کر کے مسبوق کی طرح ایک رکعت مکمل کر لے اور پھر واپس آ جائے۔ اور چاہے یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، یہ پسندیدہ طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دوسری جماعت ہے جس نے صرف ایک رکعت بعد والی پائی تھی، یہ اپنی ہی جگہ کھڑے ہو کر کے یا وہیں بیٹھ کر کے سب لگا کر کے اپنی نماز مکمل کر لے مسبوق کی طرح۔ یہ دو طریقہ ہے۔ اور اگر وہ نماز 4 رکعت والی ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو پہلی جماعت کو امام 2 رکعت نماز پڑھائے، اور امام جب تشہد کے لیے بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ لے تب تک یہ جماعت ان کے ساتھ رہے۔ جب تشہد پڑھنے کے بعد امام کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے 3 رکعت والی نماز میں، یا چوتھی رکعت والی 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے امام، تو اب یہ جماعت آ جائے، اور دوسری جو جماعت ہے جو مورچے پر کھڑی ہے دشمن کے بالمقابل، یا آگ کو بجھانے کے لیے یا پانی کی نگرانی کرنے کے لیے، اب یہ جماعت چلی جائے امام کے پیچھے۔ یہاں جا کر کے وہ امام کی اقتداء میں 3 رکعت والی نماز ہے تو 1 رکعت، 4 رکعت والی نماز ہے تو اخیر کی 2 رکعت پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر یہ دوسری جماعت واپس آ جائے اپنی جگہ، اور پہلی جماعت چلی جائے اسی امام کی اقتداء میں، اور پہلی جماعت اسی جگہ چلی جائے جہاں انہوں نے پہلی رکعت ادا کی تھی، اور وہاں جا کر کے لاحق کی طرح نماز مکمل کر لے 2 رکعت بغیر قرات کے۔ اور دوسری جماعت کو اختیار ہے کہ چاہے جا کر کے وہاں نماز مکمل کرے جہاں انہوں نے امام کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور چاہے تو اپنی جگہ نماز مکمل کر لے۔ یہ ہے طریقہ صلاۃ خوف کا، ٹھیک ہے، وہ طریقہ بیان کیے گا۔ باب صلاۃ الخوف، یہ باب ہے نماز خوف کے بیان میں۔ یہ جائزۃ، نماز خوف پڑھنا جائز ہے، صلاۃ خوف پڑھنا جائز ہے، بحضور عدو، دشمن کی موجودگی میں۔ پتہ اس لیے کہ اگر دشمن نہیں ہے، ڈر ہے صرف، تو اس نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ وہ خوف غرق، اور ڈوبنے کی اور ڈوبنے کی ڈر کی وجہ سے، وہ او حرق، یا آگ لگنے کی ڈر کی وجہ سے، یعنی آگ لگی ہوئی ہے اور معلوم یہ ہے کہ اگر سب لوگ نماز میں لگے تو پورا گھر جو سب لوگوں کا مکان جل جائے گا، تو اب ایسی صورت میں صلاۃ خوف پڑھی جائے گی۔ کب پڑھی جائے؟ کہتے ہیں اذا تنازع القوم فی الصلاۃ خلف امام واحد، جبکہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے سلسلے میں اختلاف کرے۔ کیا مطلب اختلاف کرے گا؟ سب کہے کہ ہم اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اگر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف نہ ہو تب تو صلاۃ خوف پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، سب اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ ہاں، 2 حصوں میں بانٹ لیں، ایک آدمی ایک امام کے پیچھے مکمل نماز پڑھ لے، پھر سب وہ لوگ آ جائیں اور دوسرے لوگ جا کر کے دوسرے امام کی اقتداء مکمل نماز پڑھیں۔ فَيَجْعَلُهُمْ طَائِفَتَيْنِ وَاحِدَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، تو امام ان لوگوں کو 2 حصوں میں، 2 گروہ میں بانٹ دے، ایک دشمنوں کے بالمقابل ہو جائے، وَيُصَلِّي بِالْأُخْرَى، اور امام دوسری گروہ کو 1 رکعت نماز پڑھائے، من الثنائیۃ، 2 رکعت والی نماز میں سے، ورکعتین من الرباعیۃ او المغرب، یا 2 رکعت نماز پڑھائے 4 رکعت والی نمازوں میں سے یا مغرب کی نماز میں سے۔ تمضی ہادی الی العدو، پھر یہ جماعت جس نے امام کی اقتداء میں 1 رکعت یا 2 رکعت ادا کر لیا ہے، یہ پھر یہ جماعت چلی جائے پیدل، وجاءت تلک، اور وہ دوسری گروہ یا دوسری جماعت آئے، فصلی بہم، امام وہیں رہے نا کہ امام بھی چلا گیا ان کے ساتھ، امام اپنی جگہ کھڑا رہے اور اس جماعت کے آنے کا انتظار کرے، نماز ہی کی حالت میں رہے، اور جب وہ جماعت آ جائے پھر ان کو بقیہ نماز پڑھائیں۔ وجاءت تلک، اور دوسری جماعت آئے، فصلی بہم ما بقیہ، اور انہیں ما بقیہ نماز پڑھائے، وسلم وحدہ، اور تنہا امام سلام پھیر دے۔ پتہ یہ چلا کہ سلام پھیرنے تک دوسری جماعت کا امام کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ فذهبوا الى العدو، پھر یہ لوگ چلے جائے دشمنوں کے بالمقابل، ثم جاءت الاولى، اور پہلی جماعت آئے، واتموا بلا قراءۃ، اور بغیر قراءت کے لاحق کی طرح وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے، وسلموا، اور وہ سلام پھیر دے، وامضوا، اور پھر یہ چلی جائے کہاں؟ دشمنوں کے بالمقابل، ثم جاءت الاخرى، پھر دوسری جماعت آئے، ان شاءوا، اگر وہ چاہے، وصلوا ما بقي بقراءۃ، اور وہ ما بقیہ نماز قرات کے ساتھ ادا کرے جیسا کہ مسبوق آدمی ادا کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ، اور اگر چاہے تو وہ اپنی جگہ ہی نماز ادا کرے، لیکن یہ آ کر کے ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔
وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا، لیکن اگر کہتے ہیں کہ یہ اتنا موقع بھی نہیں ہے کہ آدمی دو حصوں میں بٹ کر کے ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرے اس طرح جماعت کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ اگر نماز ادا کرنا بالکل مشکل ہو جائے تو جو جس حالت میں اسی حالت میں نماز پڑھ لے. سوار ہے تو سواری ہی کی حالت میں، پیدل ہے تو پیدل ہی ہونے، کھڑے کر نماز پڑھنا کھڑے کر پڑھ لے، چاہے اس کا رخ پچھم کی طرف ہو یا نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز لیکن قضا نہیں ہونا چاہیے. آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اور شریعت کی طرف سے یہ اجازت دی گئی وہ جس حالت میں ہے، جہاں ہے، جس طریقے سے وہ پڑھ سکتا ہے وہ فرض نماز کو ادا کر لے. سوار ہے، سوار ہی ہونے کی حالت میں تنہا پڑھ لے، پیدل ہے تو پیدل ہی ادا کر لے، چاہے اس کا رخ پچھم کی طرف ہو، پورب کی طرف ہو، اتر کی طرف ہو، دکن کی طرف، کوئی فرق نہیں پڑتا. وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا فُرَادَ بِالْإِيمَاءِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ قَدَرُوا، اور اگر خوف بہت زیادہ ہو تو سوار ہونے کی حالت میں اشارے کے ساتھ تنہا تنہا نماز پڑھے، جس جہت کی جانب وہ قادر ہو، یعنی جس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہو. اچھا، لیکن اگر دشمن نہیں ہے تو بتلاتے وَلَمْ تَجُسْ بِلَا حُضُورِ عَدُوٍّ، اور دشمن کی عدم موجودگی کی صورت میں صلاۃ خوف جائز نہیں ہے. اچھا، اس حالت میں چونکہ دشمنوں کے سامنے بالمقابل ہے، دشمنوں کا سامنا ہے، تو ہتھیار لے کر کے اپنے اوپر ہتھیار کو لٹکا کر کے وہ نماز پڑھیں. حالانکہ آپ مکروہات صلاۃ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز کو لٹکا لے جس سے نماز کے اندر خلل ہوتا ہو تو یہ مکروہ ہے. لیکن اس حالت میں ہتھیار کو ایک دم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے، گردن میں لٹکائے رکھے، چاہے اس سے خلل ہو رہا تو بھی مستحب ہے کہ ہتھیار کو ساتھ رکھے، تاکہ اگر دشمنوں کو اسی حالت میں حملہ ہو جائے تو اسی وقت شروع کر دے. وَيُسْتَحَبُّ حَمْلُ السِّلَاحِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْخَوْفِ، اور مستحب ہے نماز کی حالت میں خوف کے وقت ہتھیار کا اٹھانا، یعنی ہتھیار کو اپنے گردن وغیرہ پر لٹکانا. وَإِن لَّمْ يَتَنَازَعُوا فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ وَاحِدٍ، اور اگر لوگوں کا اختلاف نہ ہو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے سلسلے میں، فَالْأَفْضَلُ صَلَاةُ كُلِّ طَائِفَةٍ بِإِمَامٍ مِثْلَ حَالَةِ الْأَمْنِ، تو افضل یہ ہے کہ ہر جماعت حالت امن کے مانند ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھے، یعنی جس طریقے سے عام حالات میں ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے اس میں بھی ادا کی جائے. دیکھو پھر چند نوافل کا بیان جس کو مخصوص حالتوں کے اندر پڑھا جاتا ہے، اس میں سے ایک صلاۃ کسوف ہے. مسنون ہے 2 رکعت نفل نماز کے مانند سورج کے گرہن لگنے کے وقت امام جمعہ کے پیچھے یا امام جمعہ کے اقتداء میں یا بادشاہ کے متعین کردہ شخص کے اقتداء میں، بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے اور بغیر بلند آواز کیے، یعنی سرًا قرات کی جائے گی، اور بغیر خطبہ کے. طریقہ کیا ہوگا لوگوں کو جمع کرنے کا؟ بل یناد الصلاۃ جامعۃ، بلکہ اعلان کیا جائے گا کہ نماز ہونے والی ہے، چلیے، یعنی کسوف کی نماز ہونے والی ہے. اور مسنون ہے 2 رکعتوں کو طویل کرنا اور 2 رکوع کو طویل کرنا اور 2 رکعت کے سجدوں کو طویل کرنا، یعنی طویل قیام اور قرات اور رکوع کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مسنون ہے. پھر کیا ہوگا نماز جب مکمل ہو جائے گی، ثم يدعو الامام جالسا مستقبل القبلة ان شاء قائم مستقبل الناس، اور پھر امام بیٹھنے کی حالت میں دعا مانگے اس حال میں کہ امام کا رخ پچھم کی جانب ہو اگر وہ چاہے، یا کھڑے ہو کر کے اس حال میں کہ ان کا چہرہ لوگوں کی جانب ہو. اور یہ زیادہ بہتر طریقہ کون؟ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا مانگنا کھڑے ہونے کی حالت. وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ، اور لوگ ان کی دعا پر آمین کہے، حَتَّى يَكْمُلَ انجلاء الشمس، یہاں تک کہ سورج کا روشن ہونا مکمل ہو جائے، یہاں تک کہ سورج مکمل کھل کر کے سامنے آ جائے. وَإِن لَّمْ يَحْضُرُ الْإِمَامُ صَلُّوا فُرَادًا، اور اگر امام موجود نہ ہو تو لوگ تنہا تنہا نماز ادا کرے. اسی طرح تنہا تنہا کون کون نماز پڑھی جائے گی خاص حالات میں؟ کصلاۃ الخسوف، جیسے کہ چاند گرہن کی نماز، والظلمۃ الحائلۃ، اور سخت تاریکی کے چھا جانے کے وقت کی نماز، نہارن دن کے وقت، رات میں تو تاریکی ہوتی ہی ہے. اب الریح الشدیدۃ، یا تیز آندھی چلنے کے وقت کی نماز، چاہے دن میں ہو یا رات میں ہو. والفزع، اور گھبراہٹ کے وقت کی نماز. ان سب نمازوں کو خاص حالات میں پڑھی جاتی ہے لیکن تنہا تنہا بغیر جماعت. باب صلاۃ الاستسقاء، یہ باب ہے بارش طلب کرنے والی نماز کے بیان میں. لہو صلاۃ بغیر جماعت،
استسقاء کے لیے نماز ہے بغیر جماعت، یعنی تنہا یہ نماز پڑھی جائے گی، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ وَلَهُ استغفار، اور استسقاء کے لیے استغفار بھی ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، جیسا کہ صاحبین کی رائے۔ اور مستحب ہے استسقاء کے لیے 3 دنوں تک نکلنا ننگے پاؤں، پرانے دھلے ہوئے کپڑے میں یا پیوند لگے ہوئے کپڑے میں، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے، مقدمین الصدقۃ کل یوم قبل خروجہم، اپنے نکلنے سے پہلے ہر دن صدقات و خیرات کرتے ہوئے۔ اور نیز مستحب ہے جانوروں کو لے کر جانا، اور بڑے بوڑھوں کو اور بچوں کو لے کر جانا۔ کہاں؟ عیدگاہ کی جانب یا کھلے میدان کی طرف۔ لیکن یہ عام جگہوں کے بارے میں، جو مخصوص مقامات ہیں وہاں پر، جو مسجد نبوی وغیرہ ہے، جو مخصوص مقامات ہیں، اس کا طریقہ۔ وفی مکہ، اور مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام میں، اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے اندر، یجتمعون، لوگ جمع ہوں اور وہاں یہ طریقہ اختیار کریں۔ وَيَنبَغِي ذَلِكَ أَيْضًا لِأَهْلِ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیز یہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی مدینہ کے اندر اس طرح قحط اگر پڑ جائے تو مسجد نبوی میں لوگ جمع ہو کر کیا پڑھیں؟ صلاۃ استسقاء پڑھیں، یا استغفار کا اہتمام کریں، یا جمع ہو کر کے ایک جگہ تنہا نماز ادا کریں۔ تینوں طریقہ ہے۔ وَيَقُومُ الْإِمَامُ، اور امام کھڑا ہو مستقبل القبلۃ، پچھم کی جانب رخ کر کے، رافعا یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے، یعنی اس طرح اٹھائے کہ بغل والا حصہ بالکل ایک دم دکھائی دے، اس طرح اٹھائے اور چادر اوڑھ کر کے جائے۔ والناس قعود مستقبلین القبلہ، اور لوگ بیٹھے رہیں پچھم کی جانب رخ کر کے، یؤمنون علی دعائہ، اور وہ اپنے امام کے دعا پر آمین کہیں۔ امام کہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریئا غدقا مجللا صحا طبقا دائما۔ اس دعا کو زبان یاد کر لینا۔ اے اللہ ہمیں سیراب کر دیجئے ایسی بارش سے جو پریشانی کو دور کرنے والی ہو، ہنیئا خوشگوار ہو، مریئا مبارک ہو، بابرکت والی ہو، مریئا ہریالی کو لانے والی ہو، غدقا مسلا دھار ہو، مجللا چھا جانے والی بارش ہو، چھا جانے والی ہو، صحن تیز ہو، طبقاً ڈھانپ دینے والی ہو، دائماً پریشانی کو دور کرتے تک مسلسل رہنے والی ہو، پریشانی کو دور کرنے تک مسلسل رہنے والی ہو۔ وما اشبہ ذالک سرا او جہرا، یا جو دعا اس کے مشابہ ہو، آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے پڑھے۔ ولیس فیہ قلب رداء، اور صلاۃ استسقاء میں ردا چادر کا پلٹنا مسنون نہیں ہے۔ ولا یحضرہ ذمی، اور اس نماز میں کافر اور ذمی نہ جائے۔ باب صلاۃ الخوف، نماز خوف کا بیان۔ نماز خوف جائز ہے دشمن کی موجودگی کے وقت اور ڈوبنے یا جلنے کے ڈر کے وقت، جبکہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے سلسلے میں اختلاف کرے تو امام انہیں 2 حصوں میں بانٹ دے، 2 جماعتوں میں بانٹ دے۔ ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں چلی جائے اور امام دوسری جماعت کو 1 رکعت پڑھائے 2 رکعت والی نمازوں میں سے، یا 2 رکعت نماز اور 2 رکعت نماز پڑھائے 4 رکعت والی نمازوں میں سے، یا مغرب کی نماز میں۔ پھر یہ جماعت دشمن کے بالمقابل چلی جائے پیدل اور وہ جماعت آ جائے، پھر امام انہیں مابقیہ نماز پڑھائے اور تنہا سلام پھیر دے۔ پھر یہ دوسری جماعت دشمنوں کے بالمقابل چلی جائے اور پھر پہلی جماعت واپس آئے اور بغیر قرات کے لاحق کے مانند اپنی نماز کو مکمل کرے اور سلام پھیر دے، اور دشمنوں کے بالمقابل یہ جماعت چلی جائے۔ پھر دوسری جماعت آئے اگر وہ چاہے، نہیں تو اپنی جگہ وہ نماز پڑھ لے۔ وَصَلُّوا مَا بَقِيَ بِقِرَاءَةٍ، اور قرات کے ساتھ ما بقیہ نماز کو مکمل کرے جیسا کہ مسبوق کرتا ہے۔ اور اگر خوف بہت زیادہ ہو اور یہ نماز پڑھنے کا وقت بھی نہ ملے تو کیا کرے؟ صلوا رکبانا فرادا بالایماء الی جہت قدروا، تو سوار ہونے کی حالت میں تنہا اشارے سے نماز پڑھے جس جہت کی جانب وہ قادر ہو۔ اور اگر دشمن موجود نہ ہو لم تجز، تو یہ نماز جائز نہیں ہے۔ اور مستحب ہے ہتھیار کا اٹھا لینا نماز میں خوف کے وقت،
اور اگر لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے سلسلے میں اختلاف نہ کرے تو افضل یہ ہے کہ ہر گروہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے حالت امن کے مانند۔